بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کا سال کا جو آغاز ہوتا ہے ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. قمری مہینے محرم الحرام سے ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں. جس طرح انگریزی تاریخ کو بچہ بچہ ہمارے معاشرے کا یاد رکھتا ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری. آپ جانتے ہیں کہ جنوری کا جب فرسٹ نائٹ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ایک طرح کا جشن منایا جاتا ہے. ناچنا اور گانا، بے حیائی کی تمام سرحدوں کو پار کرنا، انسانی سطح سے گری ہوئی حرکتیں کرنا اور اپنے پیسے کا بیجا استعمال کرنا، یہ تمام اغیار نے اسے اپنا شیوا بنایا ہے. مذہب اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے مقصد حیات کو سمجھو. اسلام کا مہینہ ماہ محرم الحرام سے جس کا آغاز ہے، آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ محرم الحرام کو یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اسلام کے عظیم سپوت خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اسلام کی ان عظیم شخصیات کو یعنی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام ہر دن قربانی کا مطالبہ کیا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کے لیے قربانیوں سے بڑی بھری ایک تاریخ ہے. اور پھر مسلمانوں کے آبا و اجداد نے، حضرات صحابہ اکرام نے، حضرات تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء اکرام نے، صلحاء امت نے، اولیاء عظام نے جب جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو اپنا خون کا نذرانہ اسلام کے لیے انہوں نے عطا کیا، مگر اسلام کی شان مرتبت میں کوئی فرق اور کوئی آنچ آنے نہیں دیا. اسلام کو ضرورت پڑی تو اپنے خون کا نذرانہ دے کر اسلام کی حفاظت کے لیے قدم بڑھاتے گئے. ایک بعد دیگرے ہر دن آج ہماری تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر دن ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی نظر آتی. 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی. اسلام کے لیے انہوں نے اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بہانا گوارا کیا، لیکن اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی اولین ترجیح انہوں نے قرار دی.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، خبردار اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور پھر آگے فرمایا وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، فرمایا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اہل بیت سے بغاوت اور بغض ایمان سے بغاوت ہے، نبی سے بغاوت ہے، اللہ سے بغاوت ہے۔ اسلام سے محبت کرنے والا لازمی طور پر اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اسلام سے بغاوت کرنے والا اور بغض رکھنے والا لازمی طور پر اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام سے جو محبت کرے گا وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ پکا مومن ہوگا، اور جو اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اہل بیت میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مخصوص نام جہاں ملتے ہیں، وہیں اہل بیت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور آپ کی اولاد اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں دفعہ سینکڑوں بشارتیں ارشاد فرمائی۔ یوں ارشاد فرمایا، ہما ریحانتی فی الدنیا، وہ دونوں یعنی حسن حسین میرے دو پھول ہیں اس دنیاوی زندگی میں، میرے پھول ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ وہ دونوں جنت کی خوشبو ہے اس دنیا میں، اور یوں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، فرمایا۔ سینکڑوں فضائل نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ایک سچے مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی مکی زندگی اور آپ کی مدنی زندگی اور آپ کی ازدواجی زندگی اور آپ کے اولاد کتنی تھی، کیا نام تھے، بچے کتنے تھے، بچیاں کتنی تھی، اور ان کے بچے کون تھے اور ان کے کیا نام تھے، یہ سب جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری، کیونکہ ہم نے جن کو اپنا آئیڈیل بنایا، جن کو اپنے لیے ہدایت کا مرکز بنایا اور منبع بنایا، اور جن کو ہم نے اپنی ہدایت کے لیے امام بنایا، اور جن کو اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی زندگی میں۔ جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ لازمی طور پر نبی کے بارے میں ضرور پڑھے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں جبرائیل امین نے بھی بتایا، ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل آ کر ابھی حسین کی شہادت کی اطلاع دے کر گئے۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر دور میں قربانیاں کا سلسلہ جاری رہا۔ ماہ محرم الحرام سینکڑوں لوگ اس کو منسلک کرتے ہیں اور پھر
9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کے روزوں کو جوڑتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے. یہ سوچ غلط ہے. اسلام سے پہلے بھی 10 محرم الحرام انتہائی محترم مہینہ سمجھا جاتا، انتہائی محترم تاریخ سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس دن عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں اس دنیا میں. سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے آج کے دن قبول فرمائی. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا آج کے دن دونوں کی ملاقات ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آج کے دن کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا. آج کا ہی دن تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو کر ہلاک ہوا. آج کا ہی دن تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. سینکڑوں فضائل ہیں 10 محرم الحرام کے. یہی وجہ ہے کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے زیادہ ہم ابراہیم خلیل اللہ کے فالوورز ہیں اور ان سے ہماری ملت بہت زیادہ میل کھاتی ہے، لہذا 9 اور 10 کو روزہ رکھا کرو فرمایا. 10 محرم الحرام کو یہی وہ واقعہ تھا. یزید اور یزیدی اسلام کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنے لگے اور پھر انہوں نے ناحق طریقے پر اسلام کے سلسلے میں انہوں نے بہت سی خرابیوں کو اسلام میں ملانے کی نیت سے خلافت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے اسلام میں خلط ملط کرنے کے لیے ناجائز طور پر قبضہ کرنا چاہا اور اس کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے سینکڑوں جلیل القدر صحابہ اکرام کو ٹارگٹ بنایا جانے لگا. قید میں کئی صحابہ اکرام کو رکھا جا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے اور پھر وہاں جا کر مسلمانوں کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے اور ان کو حق پر جمانے کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور نانا جان کے نہج پر دین کو قائم رکھنے کے لیے سیدنا حسین جب کربلا کو جانے لگے تو کئی صحابہ روکنے لگے، جلیل القدر صحابہ روکنے لگے کہ وہاں کی سرزمین پر بسنے والے تم کو شہید کر دیں گے اور تمہارے ساتھ ان کی نیت بری ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان کے دین کی کما حقہ حفاظت کے لیے آپ نے سفر طے کرنا شروع کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور بعض جلیل القدر صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں رہیں تو پھر اریسٹ کر لیے جائیں گے. آپ نے وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو گئے. حتیم میں بیٹھ کر کئی صحابہ اکرام رونے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ کیا ہوگا کہ نبی کا لاڈلا نواسا آج کربلا کے میدان میں جانے کو نکل چکا ہے. فرزدق جو حضرت حسین کے بہت قریبی دوست تھے انہوں نے بھی روکا، مشہور شاعر ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ بہت مختصر جماعت تھی، 120 یا 22 افراد پر مشتمل گنے چنے لوگ تھے اور پھر وہاں پورا پلان اندرونی طور پر بنایا گیا تھا. 1 لاکھ سے زائد لوگ اس معمولی نفر کے ساتھ مقابلے کے لیے آنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں معصوم بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں.
زیادہ ہتھیار اور ساز و سامان بھی نہیں، دشمن کے پاس ہر قسم کا ہتھیار اور ساز و سامان سے لیس تھا۔ غور دیے کہ آپ نے سمجھایا اور یوں فرمایا کہ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی، میں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے آیا ہوں۔ قوم نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک کے بعد دیگر افراد اور احباب کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، علی اکبر کی شہادت ہو گئی جو ان کے بڑے فرزند تھے، اور علی اصغر جو کہ خیمے میں تھے، کسی نے آ کر یوں اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہیں، دشمنوں نے پانی تک بند کر دیا، غذا کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سرحد گھیرے میں لے لیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باہر علی اصغر کو گود میں لے کر باہر آئے اور دشمنوں کے پاس آ کر سامنے علی اصغر کو بتا کر یوں کہنے لگے کہ دشمنی تمہاری مجھ سے ہوگی اور مقابلہ تمہارا مجھ سے ہوگا، لیکن یہ معصوم علی اصغر، اس نے تو تمہارے ساتھ کوئی برائی اور گناہ نہیں کیا، اس نے تو تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، تمہارے بقول پانی اس معصوم بچے کو تو دے دو۔ پانی کے بدلے تیر چلایا گیا، معصوم علی اصغر کی حلق میں تیر اتر گیا، وہی وہ شہید ہوا اور خون کا فوارہ نکل پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس خیمے میں آئے اور علی اکبر اور علی اصغر کو دونوں کو رکھ کر فرمایا، اے بیٹو، یقیناً تمہارے باپ کو تم سے محبت ہے، لیکن دین اسلام کی حفاظت اور اس کی سربلندی نانا جان نے تمہارے ابو کے کاندھوں پر ڈال کر رخصتی لی ہے، اب اس دین کی کما حقہ حفاظت حسین کی ذمہ داری۔ ظہر کا وقت آیا، جمعہ کا دن تھا، چونکہ آپ سفر میں تھے اور وہ چھوٹا سا ولیج، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی 2 رکعت۔ تاریخ میں ہندوستان کے جو فریڈم فائٹر گزرے ہیں، مولانا آزاد، انہوں نے لکھا ہے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تنہا مقابلہ کرتے رہے۔ جب آپ مقابلے کے لیے جانے لگے، خواتین رونے لگی، آپ مت جائیے، لیکن نبی کے لاڈلے نواسے حضرت حسین دین اسلام کی حفاظت کے لیے آ گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے یوں کہا، نماز کا وقت ہو گیا، جنگ روک دیں، مقابلہ روک دیں۔ دشمن نے انکار کر دیا، نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اے یزیدیو، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن نماز کے لیے انہوں نے آمنا اور صدقنا کہہ کر آ کر صفوں میں شامل ہونا گوارا نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ حسین نے یوں کہا، نماز کے لیے وضو کا پانی تو دے دو۔ خون بہ رہا تھا، جسم لہو لہان ہو چکا تھا اور جسم پر تیر اور تلوار کے نشان پڑ چکے تھے۔ آپ نے دشمن سے یوں کہا، پانی اتنا تو دے دو کہ کم از کم بدن اور کپڑوں کو دھو دوں، خون بہ جائے، کپڑے صاف اور پاکیزہ ہو جائیں، وضو بنا لوں۔ دشمن نے انکار کیا، آپ نے تیمم کیا، تیمم کر کے آپ نے نماز ادا کی۔ سجدہ ریز ہوتے ہیں، عین سجدے میں جانے کے بعد دشمن میں ایک آیا اور آ کر اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر تیر کے ذریعے سے ایسے 2 وار کیے، ایک وار داہنے ہاتھ پر، ایک وار بائیں ہاتھ پر، اور دونوں بازو آپ کے کٹ گئے اور آپ سجدے میں پڑے رہے حتیٰ کہ آپ کروٹ میں گر گئے۔ ایک دوسرا دشمن آتا ہے اور آ کر اس نے آپ کے گلے کو کاٹ دیا اور آپ کے سر مبارک کو اپنی تلوار پر لگایا اور ناچنے لگا اور یوں کہا، آج فتح ہو گئی،
آج فتح ہو گئی. اندر سے خیمے میں سے چیخ کر عورتوں نے آواز دی, نہیں نہیں, یہ تمہاری جیت نہیں, حسین شہید ہونے کے باوجود آج بھی ان کا سر اوپر ہے اور تم ظالم ہو اور تمہارا سر نیچے ہے. فرمایا نماز کی حالت میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عین لڑائی میں عصر سے قبل آپ نے یوں کہا کہ ذرا 2 منٹ رک جانا. اندر گئے اور اندر جا کر ایک چادر مبارک کو لایا اور لا کر اسے چوما اور اپنے اوپر ڈالا اور رونے لگے. ظہر کے بعد آپ نے دعا مانگی, اس میں بھی زار و قطار رونے لگے, اس چادر کو پکڑ کر رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ وہ چادر ہے جسے میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو لایا, منگوایا اور یوں فرمایا یہ علی حیدر کی تلوار تھی. اور بذات خود آپ خیمے میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے کچھ تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ بہت دیر کے بعد آپ نے ایک کالا عمامہ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا, اسے چوما اور یوں کہا کہ یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمامہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وہ تاریخ کربلا کی جو آپ اور میں ہمیشہ اور ہر آن سنتے رہتے ہیں, اور بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں انہوں نے بہت سے اسباق جہاں امت کو سکھائے وہیں یہ بھی سبق دیا. یاد رکھنا اسلام کو باقی رکھنا ہے تو لبرلز بن کر مغربی دنیا کی غلامی میں جا کر جس طرح چاہے غلام بن کر اسلام کو فالو کرنا, یہ اسلام کی غلامی نہیں ہے بلکہ یہ اپنی منمانی ہے. نماز تک اسلام کو باقی رکھیں گے, باہر کاروبار میں یہودیوں کی طرح کریں گے. باہر کا کاروبار جس طرح چاہے جھوٹ بولیں, دغا دیں اور جس طرح چاہے سود کھائیں, انٹرسٹ لیں, مسلمان وہ نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی روزوں کے متعلق, ہاں ایک روزہ یہود بھی رہا کرتے ہیں تو اے مسلمانوں اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کو شامل کر لو یا 10 محرم کو شامل کر لو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اے اللہ کے بندو ذرا غور تو کریں, ہم ایک پل کے لیے, وہ بھی روزہ جیسی اہم ترین عبادت, اور اس میں بھی اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمانوں کی مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو جائے. آج کا نوجوان اپنے بال بناتا ہے یہودیوں کے طرز پر, اپنی پینٹ پہنتا ہے یہودیوں کے طرز پر, اپنا شرٹ پہنتا ہے یہودیوں کے طرز پر, اپنی داڑھی رکھتا ہے یہودیوں کے طرز پر. اپنے فنکشنز, برتھ ڈے سیلیبریشنز اور طرح طرح کی وہ دعوتیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور سراسر اسلام نے اس کو ان تمام پارٹیز کو یہودیوں سے جوڑا ہے, اور ان کو آج کا نوجوان اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان اور آج کا ایجوکیٹڈ مسلمان یوں کہتا ہے کہ میں اسلام کا فالوور ہوں, اسلام پر بھی چلتا ہوں, اور ساتھ ساتھ دنیا ہے, دنیا کی بھی سننا پڑے گا. خبردار, اللہ کے نبی نے عبادت میں بھی ایک پل یہودیوں کی نقالی کو برداشت نہیں کیا, تو پھر دنیاوی زندگی میں ہم جس طرح چاہے یہودیوں کی غلامی کرتے ہوئے چلیں, ہندوانہ رسومات کو انجام دیں. سینکڑوں گھرانے آج بھی ہندوستان میں ایسے ہیں یوں کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنا, محرم منحوس مہینہ ہے, محرم میں روٹی نہیں پکانا, محرم. کل ہی میں عصر کے بعد یہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک نوجوان آیا, بڑا اچھا خاصا نظر آ رہا تھا, اور اس نے یوں سوال کیا مولانا کیا ہم نان ویج کھا سکتے ہیں کل؟ ارے بھائی اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ 10 محرم کو وسعت کرو اپنے گھر والوں پر, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, یہ اسلام نے حکم دیا ہے. طرح
طرح طرح سے توہمات میں ڈوبتا چلا گیا آج ہندوستان کا مسلمان، اور یوں کہنے لگا محرم میں شادی نہیں کرنا، محرم میں کیا کیا ہے واللہ عالم۔ شوہر کے ساتھ بیوی نہیں رہ سکتی، وہ اپنے میکہ چلا جائے، روٹی نہ پکائی جائے، نان ویج نہ پکایا جائے، اور پھر یہ تقریب اور وہ تقریب محرم میں ادا نہ کی جائے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بتا دیا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی قوت کے ذریعے سے، اے مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے لیے عین جہاد کے موقع پر نبی کا لاڈلا نواسا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا ہے، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہو تو بہانے سے نماز نہ چھوڑنا۔ شادی بیاہ کا موقع آ گیا، آج کا مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، دعوت کا موقع آ جائے آج کا مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، جاب کا موقع آ جائے آج کا مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، اور پھر پریپریشن ایگزامز کے لیے آج کا نوجوان نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے، اے اللہ کو ماننے والے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور تم نے نبی کو اپنا نبی مانا ہے تو خبردار میدان جہاد میں بھی نماز تم سے معاف نہیں ہے، نہیں۔ محرم میں یہ منحوس اور وہ منحوس کوئی منحوس نہیں ہے، نماز چھوڑنے والا مسلمان سب سے بڑا منحوس ہے۔ سب سے بڑی نحوست اسی سے پیدا ہوتی ہے، گھروں میں بلائیں بے نمازی سے آتی ہے، گھروں میں مصیبتیں بے نمازی سے آتی ہے۔ جب سے مسلمان نے نماز، روزہ اور قرآن کو اپنے گھروں سے نکال کر دروازے بند کر دیے، وہیں سے مصیبتیں مسلمانوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر آنے لگی۔ جھگڑے مسلمانوں کے پاس، طرح طرح کی لڑائیاں، طرح طرح کے جھگڑے، طرح طرح کی خرابیاں، توہمات، بدشگونی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام میں بدشگونی کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا اے اللہ کے میرے دوستو، اللہ کے لیے آج سے ہم عہد کریں کہ زندگی میں چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا، چاہے صحت مند رہیں یا بیمار رہیں، چاہے فرصت میں رہیں یا بزی رہیں، چاہے اولاد کے ساتھ رہیں یا پارٹیز میں رہیں، چاہے ہم کسی بھی خلوت میں رہیں یا جلوت میں رہیں، مصیبت میں رہیں یا پھر خوشی میں رہیں، کبھی ہم اللہ کے فرض کردہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی نے فرمایا جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اسلام کے لیے قربانی دینے کا مزاج پیدا کرنے اور اسلام پر اسلام کی طرح سے چلنے اور اسلام نے جو گائیڈ لائنز دی ہے اور اسلام نے جو حدود بتائے ہیں، اسلام نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اسلام کو کے لانے والے امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اسلام کا مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، اور قرآن جو طریقہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، اور حدیث جو طریقہ مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے، اور علماء امت مجھے اور آپ کو جو طریقہ اسلام کا بتاتے ہیں، اس طریقے کو فالو کر کے اسلام پر چلنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، رب تعالی ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا۔